نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ ألم تروا کیا دیکھا نہیں تم نے ان اللہ سخر لکم بے شک اللہ ہی نے مسخر کیا تمہارے لیے ما فی السماوات وما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ اور کامل کر دیا تم پر اپنی نعمت کو ظاہرۃ و باطنہ ظاہری اور باطنی طور پر وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور نہ روشن کتاب کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کے لیے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا قالوا تو کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا بلکہ ہم اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر کیا اگر شیطان ان کو بلاتا ہو جلنے والے عذاب کی طرف وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اور جو کوئی فرما بردار کرے اپنا چہرہ اللہ کی طرف وَهُوَ مُحْسِنٌ اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى پس یقیناً تھام لیا اس نے مضبوط کڑا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف سارے کاموں کا انجام ہے وَمَن كَفَرَ اور جس نے کفر کیا فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ پس آپ کو غمناک نہ کرے اس کا کفر الینا مرجعہم ہماری ہی جانب ان کا لوٹنا ہے فننبئہم بما عملوا پس ہم انہیں خبر دیں گے جو انہوں نے عمل کیا ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے سینوں کے راز نمتعہم قلیلا ہم نفع دیں گے ان کو تھوڑا سا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ پھر ہم انہیں مجبور کر دیں گے سخت عذاب کی طرف سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ لقمان کا تیسرا رکوع آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل حضرت لقمان علیہ السلام کی نقلی دلیل ہم نے پڑھی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے کس طرح اپنی اولاد کو شرک سے روکا اور اللہ کی عبادت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا، اور اسی طرح اخلاق حمیدہ یعنی اچھے اخلاق اپنانے کا اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کا حکم دیا. آج کے سبق میں توحید باری تعالیٰ پر نقلی دلیل کے بعد عقلی دلیل آئی ہے. فرمایا ساری کائنات کی جتنی چیزیں بھی ہیں ان کو مسخر کرنے والا، ان کو چلانے والا اور ان ساری کائنات کی چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ. تو پھر تمہارا معبود بھی صرف اللہ ہی ہے. ساتھ ساتھ ان لوگوں پر شکوہ ہے کہ جو اللہ کی آیات کو چھوڑ کر صرف اپنے باپ دادا اور اپنے بڑوں کے وہ طریقے جو چاہے غلط ہوں بغیر اس کی پرواہ کیے ان کی اتباع کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے رد اور شکوہ فرمایا ہے. سب سے پہلے دلیل عقلی ہے. فرماتے ہیں الم ترو، کیا دیکھا نہیں تم نے، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں. ہمارے فائدے کے لیے کئی ایسی چیزیں جن کو ہم نے ابھی تک غور ہی نہیں کیا ان پر. ہماری جو لقمہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ عبس میں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان اپنے کھانے کی جانب تو غور کر لیا کر. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اگر میں آسمان سے پانی نہ برساتا، اگر پانی روک لیتا تیری فصل تو برباد ہو جانی تھی نا. پانی ہم نے برسایا، پھر زمین کو ہم نے چیرا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھر طرح طرح کے اناج، طرح طرح کے پھل یہ ہم نے اگائے ہیں. آسمان سے بادل چل رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بوند بوند کر کے قطرے ہم برسا رہے ہیں، پھر زمین سے چھپے ہوئے دانوں کو ہم باہر نکال رہے ہیں. اے انسان غور تو کرنا، ان اللہ، یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں کی ساری چیزوں کو بھی تیرے کام میں لگایا اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو بھی تمہارے فائدے کے لیے بنایا اور کام میں لگایا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کامل کر دی، پوری کر دی. ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. ظاہری طور پر جو نعمتیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو باطنی طور پر تمہیں نظر بھی نہیں آتی. تم نے تو لقمہ کھا لیا، چبا کے جناب اندر کر دیا، اب آگے اس کو ہضم کرنے کے لیے ایک نظام ہے پورا جو لگا ہوا ہے.
جس کی طرف تیرا کبھی دھیان بھی نہیں گیا. بتاؤ اس ظاہری اور باطنی نعمتوں کو چلانے والا کون ہے جی؟ اللہ. اور کبھی یوں فرمایا کہ یہ ظاہری، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ایک ظاہری چیز ہے، گوشت پوست کے بنے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر باطنی طور پر سماعت کس نے رکھ دی ہے؟ کبھی اللہ. یہ گوشت والا کان پورا دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن اندر سماعت اٹھ جاتی ہے. وہ ظاہراً تو ایک چیز نظر آ رہی ہے، آنکھیں موٹی موٹی نظر آ رہی ہیں، دیکھنے والا دیکھتا ہے، لیکن ان کے اندر بینائی کوئی نہیں ہے. فرمایا ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. ظاہری تیرے اعضاء کو بھی سلامتی اللہ نے دی ہے، اور باطناً ان کے اندر وہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. کئی انسان بیچارے دیکھو وجود بالکل ٹھیک ٹھاک لیکن چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، کئی بول نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں یہ ظاہری اور باطنی نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. جب اللہ ہی ہے تو پھر صرف اور صرف تیرا معبود بھی اللہ ہی ہے. عبادت اسی کی کر، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ظاہراً وجود بھی اللہ نے دیا، اور ایک اور مطلب باطناً اس کے اندر ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ ظاہری اور باطنی نعمت، جسمانی اور روحانی نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور کامل کر کے دی ہیں، مکمل کر کے دی ہیں. لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے؟ اب آگے وہ شکوہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، جب ساری نعمتیں دینے والا اللہ، تو لوگوں میں سے بعض ایسے بد نصیب بھی ہیں مَن یجادل فی اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں. وہ اسے وحدہ لا شریک نہیں مانتے، وہ اس کے لیے شریک بنا کر پیش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. علم جو ہے نا تین ذریعوں سے آتا ہے. یا تو بندے نے خود کوشش کی تو کچھ حاصل کر لیا، یا بندے نے کسی سے کچھ سیکھ لیا تو حاصل کر لیا، یا اس کے پاس کوئی کتاب آئی وہ پڑھ کے اسے وہاں سے علم ہو گیا. اللہ فرماتے بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. نہ خود انہوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ کسی نے ان کی رہنمائی کی، نہ ان کے پاس کوئی کتاب آئی ہے. بغیر علم کے جہالت کی بنا پر میری آیات میں جھگڑا ڈال دیتے ہیں، جہالت کی وجہ سے میری توحید کا انکار کر دیتے ہیں، جہالت کی وجہ سے میرے سچے انبیاء کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، جہالت کی وجہ سے میرے انبیاء کا انکار کر دیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کے لیے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، آؤ اس کلام کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. اور وہ کون سا کلام ہے؟ قرآن مجید. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جس کو رب العالمین نے نازل کیا وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کو رحمان نے نازل کیا ہے، یہ رحیم کا کلام ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اس کی آیتیں رحمان کی طرف سے آئی ہیں، عربی کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس کلام کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو جواب میں کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہم تو اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، ہم اپنے بابا جی اور بزرگوں کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے بابا جی نے فرمایا. ہمارے علاقے کے عالم تھے، ان کے بارے میں ایک بات ہے کہ ڈاکیہ خط دینے کے لیے آتا تھا نا، اس وقت ڈاک کا نظام تھا، وہ بھی کبھی لیٹ، کبھی شام کو پہنچا، کبھی 2 دن بعد، کبھی 3 دن بعد، کوئی اتنا تیز نظام نہ تھا. تو وہ بابا جی ایک تھے جو خط لے کر آتے تھے، استاد آگے سبق پڑھا رہے تھے، تو ایسے کسی بات پہ بات ہوئی کہ جناب باپ دادا کی بات ماننی چاہیے، اللہ رسول کی بات ماننی چاہیے. تو بابا جی نے آگے کہا استاد جی باتیں دونوں ٹھیک ہیں، اللہ رسول بھی بڑی شان والے ہیں اور باپ دادا بھی کوئی کم نہیں ہے، وہ بھی بڑی عظمت والے ہیں، باپ دادا کی بات بھی بندہ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ رسول کی بات بھی بندہ نہیں چھوڑ سکتا. تو استاد جی نے اس بابا جی کو یوں سمجھایا کہ بزرگوں آپ یہ بتاؤ
کہ آپ شریعت کے سارے احکامات جانتے ہیں کہ اللہ رسول نے مطلب کیا حکم دیا ہے، کوئی قرآن کوئی سب؟ انہوں نے کہا جی بزرگوں مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، مجھے تو نماز بھی سیدھی نہیں آتی، تو باقی احکامات تو رہے اپنی جگہ پہ۔ کہا اچھا تمہارے والد صاحب جو تھے، آپ کے والد صاحب، وہ ماشاءاللہ سارا کچھ جانتے تھے؟ کہا جی اللہ انہیں بخشے، پتہ نہیں میں نے بھی زندگی بھر انہیں ایک دفعہ بھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کلمہ ان کو آتا تھا یا نہیں، مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا کل جب تیرے بیٹے ہوں گے بابا اور ان کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا جائے اور وہ جواب میں کہیں گے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے، باپ ہوگا تو جو کہہ رہا ہے مجھے نماز بھی پوری نہیں آتی، اور دادا ہوگا وہ جس نے ساری زندگی کبھی نماز ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی، اب تو بتا اللہ کی آیات کے مقابلے میں تیری اور تیرے والد صاحب کی بات مانی جا سکتی ہے؟ کہتا نہیں جی نہیں۔ فرمایا یہی تو ہے نا باپ دادا کو، اور کیا ہے؟ تھوڑا غور تو کرو نا اس کے بارے میں، ایک طرف اللہ کا حکم اور دوسری طرف جی باپ دادا کی بات نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، آگے سنو، اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ما انزل اللہ یعنی جو رب نے نازل کیا ہے اس کی ہم اتباع نہیں کرتے، ہم تو اس کی اتباع کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اللہ فرماتے سنو اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگر شیطان تمہارے بڑوں کو دوزخ کی طرف لے کر گیا تم سارے پیچھے جاؤ گے، بابے اوری جی جا رہے ہیں دوزخ کی طرف۔ اگر والد صاحب اور دادا جی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اگر وہ چائے پی رہے ہیں مثال کے طور پر اور ان کی چائے کے اندر مکھی گر گئی ہے تو تم نے بھی صاحب نے مکھیاں مار کے بیچ میں ڈالنی ہے، کیونکہ والد صاحب نے مکھی والی چائے پی تھی، ہم نے بھی پینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا تو دھیان کرو، ایک طرف میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری طرف اس کے مقابلے کے اندر تو اگر کوئی نبی بھی آ جائے تو میں نے تو انبیاء کو بھی کہا ہے میرے محمد کے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تورات کے ورقے لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھے، ذہن میں یہ بات تھی حضور خوش ہوں گے تورات لے آئے اور وہ پڑھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے سنا عمر تم کیوں گئے ہو یہودیوں کے پاس، کیوں لائے ہو تورات کے ورقے جب میں آ گیا ہوں؟ آج اگر وہ نبی جن پر اللہ نے تورات نازل کی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی، وہ بھی آ جائیں، انہوں نے بھی میری اتباع کرنی ہے۔ جب میں آ گیا ہوں اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، جب قرآن آ گیا اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا تم اپنے جناب دادے کی بات کو لے کر آ گئے اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اللہ فرماتے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اتنا تو سوچو، کچھ تو عقل کرو، ایک طرف اللہ کی بات ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، دوسری طرف تمہارے دادے کی بات ہے، اگر شیطان نے، ظاہر بات ہے تم بھی جانتے ہو تمہارے باپ دادا کوئی نبی نہیں تھے، پھٹک سکتے تھے، غلطی ہو سکتی تھی، اچھا پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ان پڑھ بھی تھے بیچارے، اب اگر ان پڑھی اور جہالت کی وجہ سے شیطان نے انہیں کسی غلط کام پہ لگا دیا ہو تو پھر کیا تم اللہ کی بات کو چھوڑ دو گے؟ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دو گے کہ نہیں؟ فرمایا اتنا تو غور کرو، اگر شیطان نے ان کو دوزخ کی طرف بلایا ہو تو تم سب پیچھے دوزخ کی طرف مت جاؤ، تم آؤ پلٹ آؤ اللہ کی آیات کی طرف واپس آ جاؤ، اور جو واپس آ گیا پھر وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنا چہرہ یعنی اپنی ذات کو جھکا لیا إِلَى اللَّهِ، کس کے آگے؟ اللہ، وَهُوَ مُحْسِنٌ اے موحد، بشرطے کہ احسان کرنے والا ہو یعنی اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو، کیونکہ شرک سے اعمال ضائع ہو جاتے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے تو ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، جس نے رب کی توحید کو مان لیا، اللہ کی آیات کی طرف پلٹ کر آ گیا، دین حق پر چلنے لگ گیا، اس نے تو مضبوط کڑا تھام لیا اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کاموں کا انجام لوٹ کر جاتا ہے تو اللہ کی طرف جاتا ہے، سارے کام چلانے والا، سارے کام بنانے والا، سارے کاموں کا فیصلہ کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ وَمَن كَفَرَ، اور پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا، کہتا ہے جی نہیں میں نے تو کفر ہی کرنا ہے،
ومن کفر، جس نے کفر کیا، فلا یحزن کا کفر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمناک نہ کرے اس کا کفر. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے تو میرا حکم سنا دیا ہے نا، پھر کوئی کفر کرتا ہے آپ پریشان نہ ہو. الینا مرجعہم، ہماری ہی جانب لوٹ کر آنا ہے. کہاں جائیں گے کفر کرنے والے، شرک کرنے والے کہاں جائیں گے؟ میرا در چھوڑ کر در بدر جانے والے آخر پلٹ کر تو میرے پاس ہی آئیں گے نا. الینا مرجعہم، ہماری جانب ان کا لوٹنا ہے. فننبئہم بما عملوا، بس ہم ان کو خبر دیں گے جو انہوں نے عمل کیا. ایک ایک کام کا بدلہ رب کے دربار میں ملے گا. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے، دلوں کی باتیں بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ دل کے خیالات اور یقین کو بھی پہچاننے والا کون؟ اللہ نمتعہم قلیلا، ہم تھوڑا ان کو نفع دے رہے ہیں دنیا میں، کر لیں 4 دن کی عیش ہے. اگر میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں کر لیں، آخر پلٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے نا. نمتعہم قلیلا، ہم ان کو نفع دیتے ہیں تھوڑا بہت. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم گاڑے عذاب یعنی سخت عذاب کی طرف ان کو مجبور کر کے لے آئیں گے، پکڑے ہوئے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنی آیات پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے.